بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر قسم کی حمد تیرے ہی لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بندوں پر رحم کرنے والا، نعمتیں عطا کرنے والا، زمین و آسمان کو عدم سے وجود بخشنے والا، اے عزت و اکرام والے، اے زندہ اور قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بندے نے اللہ سے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے ساتھ اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2290۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور سورہ ال عمران کی آغاز کی آیت الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2291۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ کوئی مسلمان شخص کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2292۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں عشاء کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا تو ایک آدمی بلند آواز سے قرات کر رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی ریاکار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ تو غفلت سے ذکر کی طرف رجوع کرنے والا ہے، مومن شخص ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، اس وقت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے قرات کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور سے ان کی قرات سننے لگے۔ پھر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر دعا کرنے لگے تو انہوں نے کہا، اے اللہ، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یکتا بے نیاز ہے، جس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اسے جنم دیا گیا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ کے اس اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا ہے کہ جب اس سے اس اسم کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے آپ سے جو سنا ہے اس کے متعلق اسے بتا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اسے بتا دی۔ تو انہوں نے، ابو موسیٰ نے مجھے فرمایا، آج سے تم میرے بھائی اور دوست ہو، تم نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بتائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2293۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔